معزز سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے، فاطمہ اس کا مصدر ہے فتمن۔ فتمن کا معنی ہے دور ہونا، تو آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور جو آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا۔ اور کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور فاطمہ سے جو عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں وہ جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ فاطمہ جو نام رکھا گیا ہے یہ اس لیے کہ آپ کے نام کے اندر بھی اتنا کمال ہے۔ اور مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو ہیں آپ نے پاک دامنی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد، آپ پر اور آپ کی اولاد پر جہنم کو یعنی دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی جو اولاد ہیں ان پر جہنم حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر! کتنی عظمتیں اور کتنی شانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے زہرا، کا معنی ہے کلی، جنت کی کلی۔ آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ میں کبیر اور مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا خواہش ہوتی، میرا دل چاہتا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگوں تو میں فاطمہ کو سونگ لیتا تھا، کہ آپ کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا ہے کہ جنت کی کلی ہے۔ اور ایک لقب آپ کا بطول ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے جو اپنا دنیا سے لا تعلق ہونا۔ بطول اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے لا تعلق ہو، لا تعلق ہی کر لے، یعنی دنیاوی جو الجھنیں ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو آپ کو بطول اس لیے کہا گیا کہ آپ نے جو دنیاوی الجھنیں تھیں ان سے اپنے رخ کو موڑا، دنیا کو چھوڑا اور اللہ کی طرف کامل توجہ کر اللہ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی صاحبزادی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا سے لا تعلقی کی اور دنیا کی جو الجھنیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی دنیا میں گزاری ہے نا، نکاح بھی ہوا ہے، بچے بھی ہوئے ہیں، شوہر کی بھی خدمت کی ہے، اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کی ہے اور اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا یعنی دنیا میں انسان آ گیا تو اب جنگلوں کو نکل جائے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ تو آپ نے دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیا، خود دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کیا۔ تو تمام مسلمان جو بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے یہ بہترین ایک نمونہ ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرو، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی خواہشات میں اتنا آگے نکل جائیں کہ اپنے رب کو ناراض کر لیں۔
ہم گناہ میں پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا سے لا تعلقی کی، مطلب دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے پاس پہنچا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ جو ہے حسنین کریمین کو ہوا کر رہی ہیں پنکھے سے، اور ساتھ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر مجھ پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو گئی کہ دیکھو اپنے بچوں کو ہوا بھی کر رہی ہیں اور ساتھ لوری جو ہے وہ اللہ کا قرآن سنا رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو ہم بھی اپنے بچیوں کی خاص طور پر ایسی تربیت کریں، انہیں علم دین پڑھائیں، انہیں قرآن پڑھائیں، تاکہ وہ بھی اپنی نسل کی تربیت جو ہے ان کی ایسی کریں کہ ان کو لوری قرآن کی دے دے کر ان کو پالیں۔ تو قرآن کی لوری دی ہے تو پھر بچوں نے بھی حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسنین کریمین کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی لوری دی ہے، تو امام حسین نے پھر نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ کر سنا دیا کہ نہیں؟ حق نہیں ادا کر دیا؟ تو جب ماں کی گود میں بچوں کو قرآن کی لوری ملے گی تو پھر پیدا ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر فلمیں، ڈرامے، گانے سنتے ہوئے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو پھر اس کی کیا تاثیر ہوگی اس دودھ کی؟ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مائیں، قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں، ذکر فکر میں رہیں، تو پھر اس دودھ کی تاثیر ہوگی جو ان بچوں کے جسم میں جا رہا ہے۔ تو پھر جب دودھ کی تاثیر اچھی ہوگی تو بچہ بھی تو نیک بنے گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو آپ بچوں کو ہوا کر رہی تھی اور اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس انداز میں تربیت کی، اور یہ ایک میسج ہماری ماؤں کے لیے بھی ہے، مسلمان مائیں جو ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی پرورش کریں کہ ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے نچاور کریں، ذکر فکر کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے رہیں اور ان کی بھی دیکھ بھال کریں۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کی اچھی تربیت بھی ہوگی اور ہمارے جو گھر کا ایک ماحول ہے وہ بھی اچھا بن جائے گا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون بھی آ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شان خاتون جنت میں یہ کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، مجھے بھی مسلمان کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا میں تو غریب ہوں، بدن پہ کپڑے نہیں ہے، کپڑا چاہیے، سر پہ ٹوپی چاہیے، دستار چاہیے، بچے بھوکے ان کے لیے کھانا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یہ بھی تمہارا مسلم بھائی ہے، اس کی مدد کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اب وہ گئے تو دیکھا اسلام کا ابتدائی دور
آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا غربت والا دور تھا کہ صحابہ کرام نے جس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے یہ انہی کا خاص ہے. یہ صحابہ کی ہی شان ہے کہ اس حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اب یہاں پر تو وہ حضرت سلیمان فارسی جب گئے دیکھا کہ وہ جس کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں بھی تو فاقہ ہے, غربت اتنی ہے, تو حضرت سلیمان فارسی نے یہ سوچا کہ اب میں اس کے دروازے پہ جاتا ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی گیا ہی نہیں. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ آ جاتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص جو ایک نیا مسلمان ہوا ہے, وہ نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے, اس کے کھانے کے لیے کچھ چاہیے, تو کچھ ملا نہیں, میں آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے گھر میں بھی فاقہ چل رہا ہے اور بچے بھوکے سو رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس دروازے پہ آ گئے ہو اس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی گیا نہیں, لہٰذا رکو میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں. سیدہ نے اپنی چادر جو ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. فرمایا شمعون نامی فلاں یہودی ہے مالدار, اس کو جا کر میری چادر دینا اور اس سے کچھ غلہ لے آنا تاکہ اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. حضرت سلیمان فارسی نے وہ چادر لی اور وہ چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی جو ہیں اللہ اکبر جب اس شمعون نامی یہودی کے پاس پہنچے, وہاں جا کر انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر پیش کی کہ یہ سیدہ کی چادر ہے, آپ یا تو غلہ دے دیں یا کچھ نقدی دے دیں. وہ تھا تو یہودی, لیکن جس کو بھی اللہ حیا عطا فرما دے. جب اس نے یہ چادر دیکھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی چادر ہے, کہنے لگا اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ سیدہ نے اپنی چادر ہی بھیج دی ہے. کہا کہ ایک شخص مسلمان ہوا ہے, اس کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے, کچھ تھا نہیں تو سیدہ نے اپنی چادر ہی عنایت فرما دی. تو وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا وہ یہودی, اور کہنے لگا کہ مسلمان یہ ہیں اور یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے کہ جن کے اپنے گھر میں فاقہ ہے لیکن دوسرے کے کھانے کا بندوبست خود فرما رہی, اپنی چادریں بھیج دی. اسی وقت حضرت سلیمان فارسی کو گواہ بنا کر کہا میں فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں. انہیں چادر بھی واپس کر دی اور کچھ غلہ بھی اس نے دیا. جب حضرت سلیمان فارسی کو لے کر سیدہ کے پاس حاضر ہوئے, آپ نے اس کا آٹا بنایا, پھر اس کا کھانا تیار کیا اور وہ دیا. حضرت سلیمان فارسی نے عرض کی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ آپ کو بھی تو ضرورت ہے کھانے کی, بچوں کے لیے کچھ رکھ لیں. فرمایا نہیں کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں نا اس کو پھر ہم گھر میں نہیں رکھتے, لے جاؤ. وہ سارا ہی کھانا آپ نے اٹھا کر حضرت سلیمان فارسی کو عطا فرمایا اور آپ نے لا کر اس اپنے مسلمان بھائی کو دیا جس نے اسلام قبول کیا تھا. تو بات یہ ہے آج ہماری جو مسلمان بیٹیاں ہیں, مسلمان بہنیں ہیں, مسلمان مائیں جو ہیں, مسلم مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار سازی کرنا چاہتی ہیں تو سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو رکھیں کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے. ہمارے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں, ضرورت کے وقت کسی وقت کوئی چیز مہیا نہ ہو تو ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن یہ وہ عظیم اور پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے فاقے میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے. سیدہ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی,
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے بھوک نہ لگا کرے، بس یہ عرض کرتی ہوں کہ بھوک تو لگے لیکن یہ مجھے ستایا نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بیٹا اب بھوک تو لگے گی لیکن یہ تمہیں ستائے گی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ فاقے کا شکوہ نہیں کیا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں اور میرے گھر میں بھی فاقہ ہے، میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا اور بھوک کی اتنی شدت ہے، بس یہی عرض کی کہ آپ اتنی دعا کر دیں بھوک ضرور لگے لیکن یہ مجھے تنگ نہ کیا کرے، مجھے ستایا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف یہ بخاری شریف کے بعد اگر کتب حدیث میں مقام ہے تو یہ مسلم شریف کا ہے۔ بعض وجوہ پر تو بعض نے مسلم شریف کو بخاری پر بھی ترجیح دی ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خدام دیتے ہیں، خادمہ لونڈیاں عطا کرتے ہیں، تو چلو میرے بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں تو میں بھی سرکار سے ایک خادمہ لے لیتی ہوں۔ جب سرکار کی خدمت میں یہ عرض کی کہ مجھے بھی ضرورت ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، ایک خادمہ جو ہے وہ مجھے بھی عنایت کر دیں، جو باندیاں آپ کے پاس آئی ہیں ایک مجھے بھی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عطا فرما سکتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں تھی، ایک مانگی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار اپنا جو ہے خادمے، اپنا لونڈیاں باندیاں اپنی صاحبزادی کو عطا فرماتے تو کوئی کمی ہونی تھی؟ نہیں ہونی تھی، لیکن پھر بھی عطا نہیں کیا۔ کوئی خادمہ کوئی باندی سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا بیٹا میں تمہیں باندی سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں وہ عطا کروں تمہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں۔ فرمایا تم ایسا کیا کرو جب سارا دن کام کاج سے تھک جاؤ اپنی چار پائی پہ آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تم یہ پڑھنا تمہیں راحت مل جایا کرے گی، سکون تمہارے جسم کو مل جایا کرے گا، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے یہ وظیفہ بھی عنایت کر دیتے اور کچھ باندیاں بھی اپنی صاحبزادی کو دیتے کہ شہزادی ہے، ملکہ ہے، تو یہ کوئی کام کیوں اپنے ہاتھ سے کرے؟ آگے پیچھے خدام جو ہے وہ میری بیٹی کے آگے پیچھے ہونے چاہیے، ان کی خدمت کرنے والے ہوں، لیکن نہیں، ایک خادمہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو عطا نہیں فرمائی۔ وجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تمام بیٹیوں کی تربیت فرمائی ہے کہ ہر بیٹی اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے بچوں کی پرورش، ان کے کام، ان کا کھانا اپنے ہاتھ سے بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی جو سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، سرکار نے ان کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرے، وہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کا کھانا، ان کے کپڑے، گھر کے دیگر لوازمات اور کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں سے کچھ زیادہ پیار ہو گیا، کیا ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی؟ اکثر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی۔ بھی کام کرنے میں کوئی گھس جاتا ہے؟ جب اللہ کا نبی دونوں جہانوں کے مالک و مختار رب نے جس نبی کی خاطر ساری بزم کائنات کو سجایا ہے، ان کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں سرکار نے یہ پسند کیا کہ اپنے گھر کے کام کاج میری بیٹی اپنے ہاتھ سے خود کرے، اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرے۔
تو ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے، جب بھی ایسے معاملات ہو جائیں تو ہم اپنی بچیوں کی یہ تربیت کریں کہ بیٹا تم اپنے شوہر کی خدمت خود کیا کرو، گھر کے کام کاج کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ آپ تو آٹا بھی چکی بھی خود پیسا کرتی تھی گھر میں، اتنے مشقت والے کام کرتی، ہاتھوں میں چھالے بن جایا کرتے تھے، کیا اب اتنی مشقت والے کام گھروں کے اندر ہیں؟ پھر بھی ہم شکوے کر رہے ہیں کہ ہماری بچی اتنا کام کیوں کریں، اس کو نکرانی بنا کر رکھ لیا ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا بچی کے لیے یہ کوئی نکرانی بننا نہیں ہوتا۔ اگر یہ نکرانی بننا ہوتا، اس میں ہتک ہوتی نا، اس میں اگر ہتک ہوتی بچی کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی کو کبھی بھی یہ کام نہ کرنے دیتے، بلکہ بچیوں کی اس میں عزت ہے، اس میں شان ہے، اور اسلامی تعلیمات یہی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دی ہیں۔ تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے دیگر لوازمات کرنا، یہ تمام مسلم ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت ایک میسج ہے اور ایک پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے دیگر گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے خود کیا کریں، اور اس میں یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم ان کے اب جو ہے اس گھر کی نکرانی بن کے رہ گئی ہوں، بلکہ یہ سمجھا کریں کہ یہ رسول اللہ کی صاحبزادی کی سنت ہے۔ تو یہ ایک بہترین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، جہاں اکٹھے زندگی گزارنی کسی بات پہ طلب کلامی ہو ہی جاتی ہے۔ جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو غلط سائڈ پر لے جانا یہ غلط بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے، پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ سیدہ نے عرض کی بھی وہ کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی گھر میں، وہ باہر تشریف لے گئے، مسجد میں چلے گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کون ہوتا ہے میری بیٹی سے بات کرنے والا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں، ابھی یوں کر لیتے ہیں، نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی جانیں پیش کر دیا کرتے تھے۔ سرکار کسی اپنے غلام سے کہتے کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، تو وہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاتے حضور کی خدمت میں، لیکن سرکار نے کسی کو بھی نہیں بھیجا، خود تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا بیٹی علی کہاں ہے؟ جی طلق کلامی ہوئی تھی وہ مسجد چلے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد میں گئے، دیکھا کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کا صحن کچا ہے، وہ زمین پر مسجد نبوی شریف کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، عاجزی اور انکساری دیکھیں، جسم پر مٹی لگ گئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے مٹی کے باپ۔ بھی عاجزی اور انکساری اور پیار سے کہا مٹی کے باپ اٹھ بھائی، یعنی ان کی اس عاجزی والی وصف کو دیکھ کر سرکار نے ابو تراب کہا۔ اور مولا علی پاک نے بھی ساری زندگی اپنی اس کنیت کو بڑا پسند فرمایا ہے کہ جب آپ کو ابو تراب کہا جاتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے کہ سرکار نے مجھے کہا۔ فرمایا اٹھو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، گھر میں آ گئے۔ گھر میں آ کر یہ نہیں کہا بیٹا بتاؤ علی نے تم سے کیا کہا تھا، ابھی فیصلہ کرتے ہیں، یہ باتیں نہیں کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی پاک کو لے کر آئے، اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لیا، خود لیٹ گئے، اپنی بیٹی کا ہاتھ لیا اپنے سینے پہ رکھا، مولا علی پاک کا ہاتھ لیا، ان کا ہاتھ بھی اپنے سینے کے اوپر رکھا، اپنا ہاتھ رکھ لیا اور کہا بچوں میں آ گیا ہوں، کہہ دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز تھا۔
اور میرے خیال میں یہ بہت پیارا انداز ہے. جو والدین بچیوں کے گھر میں جا کر تفتیش کرنے لگ جاتے ہیں تجھے فلاں نے کیا کہا تھا, کون سی بات ہوئی تھی, تسا وعدہ کیتا ہے, تسی یہ کیتا ہے, تسی میری تینوں نکرانی بنا کے رکھا ہے. وہ جانے والا جو باپ ہوتا ہے وہ بچی سے ہمدردی نہیں کر رہا, وہ تو الٹا اپنی بیٹی کے گھر کو مزید خراب کر رہا ہے. یہ انداز نہیں ہوتا. ہاں اگر جانا ہے تو پھر کردار ایسا پیش کرو, سرکار کی سنت کو اپناؤ, جا کر کہو بچوں میں نہیں سنتا کس معاملے میں تمہارا جھگڑا ہوا ہے, بس میں آ گیا ہوں, میرے سفید والوں کا حیا کرو اور کہہ دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایسا رویہ ہم اختیار کریں تو اللہ کے فضل سے بہت سارے معاملات اور الجھنیں جو آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں نا, یہ سارے معاملات الحمدللہ درست ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح کے معاملات کریں. تو ہم کسی بھی معاملے میں دین سے رہنمائی نہیں نہ لیتے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کا کوئی شعبہ بھی نہیں چھوڑا جس میں سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت نہ کی ہو. ہر معاملے میں سرکار نے تربیت کی ہے, یہاں تک کہ ہاتھ کے ناخن کیسے کاٹنے ہیں. ابھی ناخن ہی کاٹنے جیسے مرضی کاٹ لیں, لیکن ناخن کاٹنے کا بھی سرکار نے طریقہ بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے, انگوٹھا چھوڑ دینا ہے, پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے کاٹ کے پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا ہے. جیسے ہم یہ دعا نہیں مانگتے, ایسے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کرے, پھر ایسے جائے, بائیں ہاتھ کے سارے ناخن کاٹ کے آخر میں دائیں ہاتھ کے جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن کو کاٹا جائے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی کونا, کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی. ہر معاملے میں سرکار نے اپنی امت کی تربیت کی ہے. تو ہمارا کوئی معاملہ بن جائے تو ہم بھی تو حضور کی سنت کی طرف رجوع کریں نا, بھی دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے. پھر جو دین کا قرآن و سنت کا فیصلہ ہوگا فریقین کے سر اس پر جھک جائیں گے. لیکن ہم اس طرف نہیں آتے, ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بھی یہ فیصلہ گھر کے بڑے کریں گے, تو بھی گھر کے بڑے کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن جو گھر کے بڑے ہیں کیا وہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں؟ اگر قرآن و سنت کا جاننے والا چھوٹا ہے نا تو پھر افضل یہ ہے کہ بڑے کو رہنے دیں, چھوٹے سے فیصلہ کروا لیں. بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ بڑا ہی فیصلہ کرے گا, بات یہ ہے کہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہو اور پھر فریقین جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکام پر اپنے سر جھکا دیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح کی تو خرابیاں پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس طرح کی خرابیاں دن بدن جنم لے رہی ہیں. ہماری نوجوان جو نسل ہے, والد اگر اس کو کاروبار پہ کھڑا کرتا ہے نا, بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, اس وقت تک اس کے سپرد کاروبار نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کو مکمل اس کاروبار کی ٹریننگ نہیں دی جا سکتی. مکمل اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے تاکہ اس کاروبار کے اتاؤ جڑاؤ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھائے, پھر اس کے سپرد وہ کام کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی ایویں ہی ہے بس بیٹی باپ کے لیے رحمت قرار دی گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے, ان کو بیاہ دے, وہ جنت میں جائے گا, اس کے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا ان کی اچھی تربیت کرے, ان کو بیاہ دے, اس نے بھی اپنے اوپر جنت کو واجب کر لی ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ جرت کرتا اور کھڑا ہو کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 1 بیٹی ہو تو سرکار نے اس کے بارے میں بھی جنت کی خوشخبری دے دینی تھی, جنت کی بشارت دے دینی تھی. یعنی بیٹیاں کوئی فالتو سامان نہیں ہے گھر کا,
یہ تو جنت کے ٹکٹ ہے. جس گھر میں بیٹی آتی ہے نا، یہ عام ہر ایک کو بیٹی جیسی عظیم نعمت اور رحمت نہیں ملتی. یہ بڑا مقدر والا کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اور جس گھر میں بیٹی آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ بڑی ناتواں اور کمزور جان ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، جو اس پہ خرچ کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا قیامت تک. یعنی اللہ کی مدد پھر اس کے شامل حال رہتی ہے جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. جب ہم اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں تو کم از کم اس کو اتنی تربیت، اتنی ٹریننگ تو دی جانی چاہیے نا کہ بیٹا اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، اب تمہارے نکاح میں جس کی بھی ہوگی، وہ جو بھی آئے گی وہ کسی کی تو بیٹی ہے نا. سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے بڑا پیار فرمایا ہے. تو بیٹیوں کی یہ شان ہوتی ہے اور بیوی کے یہ حقوق ہیں، اس کو اسلام کی اتنی تعلیم دی جائے کہ بھی نکاح ہو رہا ہے، شوہر کے یہ حقوق ہیں، شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بچے کو پڑھائے جائیں، اور بیٹی کے جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ لڑکے کو بتائے جائیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ شوہر کا شریعت میں مقام کیا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں اور میرے ذمہ داری کیا ہے، وہ میں نے کرنا ہے. اور شوہر سمجھے کہ اسلام میں چونکہ میرا نکاح جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کے مطابق ہوا ہے، میں حضور کی امت ہوں، تو لہذا اس کی پاسداری میں شرعی قوانین کی پاسداری کروں گا. تو بیوی کے جو حقوق ہے وہ شوہر اس کے پورے کرے، تو پھر مجھے بتائیں گھر جنت نہیں بن جائے گا. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے خیال نہیں کرتی، تبھی تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہو کر، جو امام الانبیاء ہیں، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، جو جنتی نوجوانوں کی ماں ہیں، حسنین کریمین کی، وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ظلم کی چکی میں پیس رہی ہوں، بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ وہ یوں خوش ہو جائے کہ میں نے سیدہ کی سنت کو ادا کیا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پاسداری کی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جو قوانین تھے اس نے مجھے پابند کیا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے. شکوہ یہ ہوتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو میں کیسے کروں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ خود جواب دے، تو اس کے حقوق پورے کرنا، تاکہ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجرم نہ بنے. تو بات یہیں پہ برابری نہ کرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، اور جس دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے نا تو پھر وہ انسان اللہ کی ہر مخلوق کا ہی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قدم اپنا سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ جو دیکھو نا کیڑے مکوڑے، یہ کیا، اس کو کیا ہم اہمیت دیتے ہیں. لیکن جب خوف خدا جیسی عظیم دولت انسان کے سینے میں ہو تو پھر وہ اپنا پاؤں جو ہے وہ بڑے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں اللہ کی کوئی مخلوق میرے پاؤں تلے کچلی نہ جائے. میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. فتح مکہ کے موقع پر کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے. اب یہ دیکھو نا کتے کو کیا حیثیت دی جاتی ہے. وہ کتیا کے کچھ بچے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی. صحابی کا مقام پتہ کیا ہے؟ ساری کائنات کے غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں، صحابی رسول کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہوتی. اتنی بلند شان ہے صحابی رسول کی. سرکار نے کہاں پہ کھڑا کیا؟ وہ جو کتیا تھی اس کے بچوں کی نگرانی پہ کھڑا کر دیا. پیچھے بڑا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے دھیانی میں ان کو کچل نہ دے، تم اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے اسلامی تعلیمات.
کہ جس اسلام کے اندر جانوروں کے بھی اتنے حقوق ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے سرکار علیہ السلام نے صحابی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، مجھے بتاؤ اس اسلام میں یہ کہاں جائز ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو لے لے؟ آج تو ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں نہ رہی، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو دھچکا یہ لگا ہوتا کوئی جوتا ہی نہ اٹھا کے لے جائے، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ واپس ہم نے زندہ بھی مسجد سے باہر جانا کہ نہیں۔ ایسے حالات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، افسوس ہے مسلمان ہیں ہم کس طرف چل پڑے؟ مسلمان تو اسلام کے اندر جو پانی ہے نا، اس کو بھی کوئی ضائع کرے فضول تو وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو پھر اس چیز کی اجازت کیسے آ گئی کہ ہم مسلمانوں کا ناحق خون جو ہے وہ بہا دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں کتاب الجہاد کے اندر میں نے پڑھائی ہے، کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا کہ اس نے پانی پیا کنویں سے تو وہ خود نیچے اتر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ شخص اترا کنویں میں، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھر لیا اور اس کو اپنے منہ میں پکڑ کر لے کر آیا اور کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہی بخشش فرما دی۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک طائفہ عورت بدکاری کے ارادے سے جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے نڈال ہے، تڑپ رہا ہے، اس نے اپنے جوتے کا ڈھول بنایا، اپنے دوپٹے کا رسا بنا کے کچھ پانی کنویں سے نکال کے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طائفہ کے گناہ معاف کر کے اس کو بخش دیا۔ آپ اندازہ کریں طائفہ عورت جو کوٹھے والی عورت ہوتی ہے، وہ کوئی حج اور عمرہ کے ارادے سے تو نہیں جا رہی تھی، وہ کس نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف تو نہیں جا رہی تھی، وہ کوئی درس قرآن میں شامل ہونے کے لیے تو نہیں جا رہی تھی، بدکاری کے ارادے سے جا رہی تھی۔ بھلائی کس کے ساتھ کی ہے؟ جس کو ہم ایک ادنا سی مخلوق سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کی، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کے مقدر ہی بدل دی ہے۔ تو ہم بھی، ہمارا ایک مزاج ہے نا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج بس جس کے پاس کیمرہ آ گیا، کمرہ مل گیا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتا ہے۔ تراویح کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے صحیح حدیث میں۔ بس جی لوگوں نے خود اس ستارہ رکھتے ہیں، عشاء کی بنا لی ہے، فجر کی اتنی بنا لی ہے، ظہر کی اتنی بنا لی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس فرض پڑھیں اور وتر واجب پڑھ لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بے وقوف آدمی، اسلام کے اندر تو اگر طائفہ عورت پانی کا گھونٹ کتے کے منہ میں ڈال دے، رب کو یہ بڑی ادا پسند آتی ہے، تو رب کو یہ ادا کتنی پسند آئے گی کہ جب اس کا بندہ بار بار اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے۔ عجیب بات ہے بھی، اگر ہم پڑھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ ہم کوئی پنڈ کے چودھری کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں نا۔ تو ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ دین سیکھنا ہے تو دین والوں سے سیکھیں۔ دین وہ ہے جو قرآن و سنت ہے، دین وہ نہیں ہے کہ جو ہم موبائل پہ سن لیں اور وہ ٹی وی پہ آ کے، ان لوگوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہیں، ان کی مجبوری ہے، اور ان کی مجبوریوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مجبوری اصل میں ہے کیا۔ دیکھو نا، ایک آدمی کہے کہ کتا حرام ہے، وہ کیسے فیمس ہو سکتا ہے؟ سارے کہیں گے ہے ہی حرام۔ جو کہ بھی کتا حلال ہے، پھر اپنا شام تک پورے محلے میں، پورے علاقے میں شور نہیں مچ جائے گا۔ آج مفتی صاحب نے نیا مسئلہ کر دیا، کہتے کتا حلال ہے۔ صرف پبلسٹی لوگ چاہتے ہیں، جب ساری پبلسٹی ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی میں رجوع کر رہا ہوں، بس وہ وہاں پہ مسئلہ ہو گیا تھا، بس وہ حوالہ غلط لگ گیا تھا۔ بات یہ ہے، ان لوگوں کی مجبوری ہیں، ایک کاروبار ہے کہ لوگ جتنا دیکھیں گے، جتنی ویڈیو آگے جائے گی، پیسہ آئے گا، کوئی دینداری نہیں ہے۔ دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو مجھے بتاؤ، دین کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ بندے کو سجدہ کرنے سے روکا جائے؟ دین کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ بندے کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ اگر نوافل پڑھ رہے ہیں، تراویح 8 کوئی نہیں ہے، یہ اپنا 20 نہیں ہے 8 ہے، تو اسی تے چنگے رہ جانے، اسی 8 پڑھ کے ٹائمو ٹائم جانے ہیں۔ میں کہا آپ سے پھر تواڈے نال بہتے چنگے ہو رہندے نے جڑے آندے ہی نہیں مسیتے۔
وہ تو پھر اذان سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھے. یہ بات نہیں ہوتی. حدیث صحیحہ سے ثابت ہے نماز تراویح کی رکعات 20 ہیں. تو کیوں امت کے اندر یہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو ایک سواد اعظم ہے, امت کی اکثریت جس مسئلے کے اوپر کھڑی ہے, پھر ایک نئی کوئی بات کر دیتا ہے تو ہمارے نوجوان اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یار مجھے یہ بتاؤ, اگر 20 رکعات ہم پڑھ لیں گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بقیہ رکعات کا ہمیں ثواب دے گا کہ نہیں؟ یہ کوئی فرض تھوڑا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں, یہ 3 پڑھیں یا 1 پڑھیں یا 4 پڑھیں تو یہ جائز نہیں, یہ گناہ ہے. کیونکہ فرائض کے اندر کمی زیادتی درست نہیں ہے. نوافل میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. نوافل کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں سنت ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ روایت 20 کی مل رہی ہے تو 20 پڑھیں. اگر آپ نے نہیں پڑھنی ہے تو آپ انتشار پیدا نہ کریں, امت کو تقسیم نہ کریں, جوڑنے والی بات کریں, اکٹھا کرو. یہ تو پہلے بڑے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے یہ امت, طرح طرح کے فتنے. یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو سنبھالیں. اپنے نوجوان نسل کی والدین سے میں یہ گزارش کروں گا ان کی نگرانی کیا کریں. آج اگر ہم اپنے بچوں کی نگرانی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. ایک بچے کے پاس موبائل ہے, کیا والد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس بات کی نگرانی کرے کہ یہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کیا شیئر کرتا ہے, موبائل میں اس کی کیا اپنا دن کا اکثر حصہ جو موبائل میں گزر رہا ہے, کون سے اس کا اتنا بزنس ہے, ہر وقت جو موبائل کان پہ لگا ہوا ہے, کس کے ساتھ یہ اتنی باتیں کرتا ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ معاشرے کو صحیح کرنا ہے نا جی. سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی گود ہے اور گھر کی دہلیز ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. سب کچھ اساتذہ کی ذمہ ڈالا ہوا ہے. ساڈا مسجد والے مولوی نے کدی گل کی نہیں. اور بھی تم نے یہ باتیں نہیں سمجھانی تھی, یہ تو بنیادی باتیں تھی. حیا تو تم نے سکھانا تھا نا. ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو اس کو طریقہ بتائیں گے نا بھی نماز ایسے پڑھنی ہے. کم از کم مسجد کا دروازہ تو آپ لوگوں نے دکھانا ہے. جو والدین ہیں وہ بھی تو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں. ایک بچہ جب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ بنیادی چیزیں اپنے گھر میں ہی سیکھے. تو یہ کب ہوگا؟ جب باپ بھی دیندار ہو اور ماں بھی دیندار ہو. یہ تب یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے انتخاب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے. مال و دولت, ظاہری اسباب, کوئی اپنا جو ہے بڑی کوٹھیاں اور یہ چیزیں تو نہیں دیکھی گئی. کیا دیکھا گیا تھا؟ ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی گئی. تو آج ہمیں بھی یہی چاہیے, اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں اور جس کے نکاح میں دیں کم از کم یہ دیکھا کریں کہ وہ انسان ہو. انسان تو ہونا چاہیے کہ نہیں. کسی درندے کے نکاح میں دو گے تو پھر یہ معاملات تو خراب ہوں گے نا. تو کسی متقی پرہیزگار, سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاروبار کیا ہے, یہ ہونا چاہیے بچہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, مدنی انقلاب تو برپا ہو جانا ہے. بیٹی کا رشتہ تلاش کرتے ہوئے بچہ نیک ڈھونڈا جائے, اور جب بچے کا نکاح کرنا ہے تو بچی نیک ڈھونڈی جائے. بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے, دین کے ضروری مسائل جانتی ہے, پاکی پلیدی کے معاملات کا پتہ ہے اس کو, قرآن پڑھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے, گھر میں رہتی ہے. جس کا قدم گھر میں ٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں مسائل تو بنیں گے نا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا, اور آخری یہ پیغام ہے آج کے جمعے کا, چونکہ ہم گفتگو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کر رہے تھے. ہماری جو مسلمان بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو چاہیے کہ کردار سازی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سامنے رکھے کریں. نعرہ تکبیر.